دوسرا گروہ جس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا وہ ہے بابی. وہ کیا ہے؟ بابی. آپ نے کبھی سنا؟ چلیں آج سنیے بھی. یہ فرقہ اپنے عقائد کفریہ میں قادیانیوں سے بھی 4 قدم آگے ہے. ان کا پیشوا علی محمد شیرازی ہے جس نے امام مہدی آخر الزمان ہونے کا دعویٰ کیا اور ساتھ ساتھ اپنے مسیح و نبی اور رسول ہونے کا مدعی بھی بن گیا. اسی علی محمد شیرازی نے اس بات کا بھی دعویٰ کیا تھا کہ وہ باب الوصول الی اللہ ہے، معاذ اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا دروازہ. اس لیے وہ اختصاراً یعنی کھٹ کر کے مختصر کر کے وہ اپنے آپ کو چونکہ کہتا تھا میں باب الوصول الی اللہ ہوں، جو میرے در تک آ گیا، جو مجھ تک آ گیا وہ اللہ تک جا پہنچا. اس لیے وہ باب سے اپنے آپ کو اختصاراً باب الوصول الی اللہ سے اپنے آپ کو باب کہلایا جانے لگا. پھر خالی اس کو لوگ باب کہہ دیتے تھے، مانا دروازہ. اور جن لوگوں نے اس کے ان دعووں کو قبول کیا وہ پھر بابی کہلائے. شیراز جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے یہ ایران کا شہر ہے. یہ جو تھا وہ ایرانی نسل تھا اس اعتبار سے، جو ان اطراف و جوانہ میں جا بجا بکھرے ہوئے ہیں. اسی مدعی بابیت علی محمد شیرازی نے اپنی امت بابیہ کو ایک کتاب البیان لکھ کر دی اور بتایا کہ یہ معاذ اللہ آسمانی اور ربانی کتاب ہے، اور اپنی اس کتاب کو تمام آسمانی کتابوں سے حتیٰ کہ قرآن کریم سے بھی افضل بتایا. علی محمد شیرازی کی یہ کتاب صدہا کفریات کا پلندہ ہے. علی محمد شیراز نے 20 اکتوبر 1819 کو پیدا ہوا اور 20 مئی 1844 کو دعویٰ کیا کہ میں ایلیا اور مہدی موعود ہوں. 1844 سے لے کر 1850 تک 6 سال متواتر مسلسل اپنے کفریات کی تبلیغ کرتا رہا، اور اسی سال یعنی 1850 میں 31 سال کی عمر میں قتل کر دیا گیا. یہ شخص جو تھا علی محمد شیرازی، یہ اپنے آپ کو جو تھا اس نے ایک الگ کتاب بھی لکھی اور اس کتاب کو قرآن مجید سے اور پہلی ساری آسمانی کتابوں سے اعلیٰ اور افضل قرار دیا. البیان کے نام سے اس نے وہ کتاب لکھی اور اسی کی تبلیغ جو تھا وہ اپنے قریب آنے والے لوگوں کو، اپنے ورکرز کو، اپنے محبین کو اس کی وہ تبلیغ کرتا تھا. اور اس نے اپنی موت سے 6 سال پہلے جو تھا وہ اپنے آپ کو مہدی موعود کہلایا. یہ میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں، چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے آنے کی خوشخبری اس امت کو عطا فرما رکھی ہے. اب کئی چیزیں جو ہیں اس سے مقام پر پڑھیں گے، اور پہلے بھی آپ سنتے آ رہے ہیں کہ اس امت میں پھر 1300 سالوں میں بہت سارے مہدی پیدا ہوئے، اب بھی شاید ہو رہے ہیں اور آئندہ سالوں میں بھی شاید ہونے کی لوگ کوشش کریں گے. اس لیے امام مہدی علیہ السلام کی علامات کو جاننا یہ اس امت کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا جا رہا ہے. پہلے بھی تھا، اس لیے ہم نے کئی موقعوں پر ان چیزوں کو تفصیل کے ساتھ احادیث پاک کی روشنی میں بیان کیا. اس سال بھی بیان ہوا محرم شریف میں، اس سے پہلے بھی 2-3 مرتبہ، یعنی مختلف چیزیں جو ہیں وہ کئی مقامات پر ہمارے ہاں موجود ہیں. اس معاملے میں کسی بندے کو ڈاؤٹ اور شک نہیں رہنا چاہیے کہ امام مہدی علیہ السلام دنیا میں ضرور تشریف لائیں گے اور ان کا ظہور ہوگا، اور ظہور ان کا مکہ معظمہ میں ہوگا ایک علامت. اب جو بندہ شیراز اور ایران میں رہا وہ بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کر گیا، اور جو بندہ قادیان میں پیدا ہوا اس نے بھی اپنے آپ کو امام مہدی ڈکلیئر کر لیا. اب بھی اس کے ہزاروں ماننے والے لوگ موجود ہیں. اسی طرح یہ فتنے دنیا کے مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں ایک چیز فتنہ بنتی کب ہے؟ آپ لوگ ذرا سوچ کے مجھے بتائیے، کیا کسی کے دعویٰ کرنے سے کوئی چیز فتنہ بنتی ہے؟ نہیں بنتی.
ایک بندہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا جو مرضی دعویٰ کرتا ہے، اس کے دعویٰ کرنے سے کون سی چیز فتنہ بنتی ہے؟ فتنہ چیز تب بنتی ہے جب لوگ اس کو فالو کر لیتے ہیں، جب درجنوں سے بڑھ کے وہ سینکڑوں میں ہو جاتے ہیں، جب سینکڑوں سے بڑھ کے وہ ہزاروں میں ہو جاتے ہیں، پھر جا کے وہ چیز ایک فتنہ بن جاتی ہے، اس امت کے لیے ایک آزمائش بن جاتی ہے۔ اور وہ لوگ کون ہوتے ہیں جو اس طرح کے گمراہ لوگوں کے فالوور بن جاتے ہیں؟ سب سے پہلے ان کا شکار کم علم لوگ ہوتے ہیں، جنہوں نے اس سے پہلے کہیں سے قرآن و حدیث سنا پڑھا لکھا ہی نہیں ہوتا، وہ بیچارے ساری عمر کام کرتے رہتے ہیں، پھر جا کے کہیں کسی کے اخلاق سے متاثر ہوئے، پھر اس کی مجلس میں چلے گئے، پھر اس کی محفل میں چلے گئے، پھر اس نے جو بتا دی اس کو سینے سے لگا کر گھروں میں آ گئے۔ اب اسی کا آپ دیکھ لیجیے علی محمد شیرازی کا، یہ اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے کے بعد، ہزاروں لوگوں کو اس سے متاثر کرنے کے بعد، یہ 31 سال کی عمر میں مر بھی گیا، قتل بھی ہو گیا، اور ایک بہت بڑا فتنہ اس دنیا کے لیے چھوڑ گیا۔ میں آپ کو دعوت فکر یہ دیتا ہوں کہ ہمارے یہ وہ آڈینس جو آپ لوگ سن رہے ہیں، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو 31 سال کے ہو چکے ہیں، جو 30 سال کے ہو گئے ہیں؟ اب میں آپ کی خدمت میں صرف ایک دعوت فکر رکھنے لگا ہوں۔ ہمارے جو بچے بچیاں 20 سال 25 سال 30 سال کے ہو گئے، دیکھیے وہ دنیا میں گمراہی کا فتنہ کھڑا کر کے چلا بھی گیا۔ ان گمراہیوں کا جواب علمی طور پر دینے کے لیے میں پوچھتا ہوں کہ ہمارے لوگ میں وہ کتنے جوان اور جوان بیٹے اور بیٹیاں ہیں جن کی عمر 25 سال ہو چکی ہے، اور ان سے یہ کہا جائے کہ آپ دنیا کے ان فتنوں کا علمی طور پر قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیں، تو وہ کتنے ہیں جو اسلام کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ یہ میری دعوت فکر ہے جو میں ہر بندے کو اس کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بھائی لوگ دنیا میں 30 سالوں میں فتنوں کے پہاڑ کھڑے کر کے مر بھی گئے، اور ان کے ہزارہ فالوورز آج بھی دنیا کے کسی گوشے میں موجود ہوں گے، مگر جو اسلام کا ڈیفینڈ کرنے والے تھے، جو اسلام کا دفاع کرنے والے تھے، جو اسلام کے آگے جو گمراہیوں کے فتنے اٹھتے ہیں ان کے آگے بند باندھنے والے لوگ تھے، وہ کہاں ہیں؟ وہ 25 سال کے ایسے مسلمان ہم رہ گئے، ہمیں تو سبحانک اللہ سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک ہمیں تو چج سے نماز نہیں سیدھی آتی۔ ہماری تو قرآن مجید کے یعنی اس کا فہم، اس کا ادراک، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، پھر اس کو بیان کرنے کی قوت اور صلاحیت، پھر اس کو لکھنے کی قوت اور صلاحیت، یہ تو درکنار، ہمیں تو قرآن سیدھا پڑھنا نہیں آتا۔ مجھے سوچ کے بتائیے، کیا دنیا میں کوئی اور بندہ نہیں جو کمائی کرتا ہو؟ کیا کوئی اور بندہ نہیں جس کے بال بچے بھی ہوں؟ کیا کوئی اور بندہ دنیا میں نہیں رہ گیا؟ بھائی کون کماتا نہیں ہے، کون کھاتا نہیں ہے، کس کے بچے نہیں ہیں، کس کے ہاں بیماری نہیں ہے، کس کے ہاں صحت نہیں ہے، کون مالی مشکلات کا شکار نہیں ہوتا؟ یہ جو ہمارا انداز ہے دین سے، یہ بے رخی، یہ فرقہ واریت کی ایک وجہ ہے۔ لکھ لیجئے میری اس بات کو، دین سے یہ غفلت اور دین کو پراپر طریقے سے نہ سیکھنا، اور گھروں میں بیٹھ کے صرف کمپیوٹر تک آن کرنے کی زحمت نہ کرنا، اور ایک بندے کا بیٹھ کے سارا وقت دینا، اور ہمارا گھروں میں غفلت کے ساتھ رہنا، یہ وہ چیز ہے جو اس امت کے اندر فتنوں کو پروموٹ کرتی ہے۔ اس لیے کہ یہاں پہ سیکھنے سکھانے کا جذبہ کہاں پہ ہے؟ لوگ 25 سالوں میں آگے لگا کے دنیا سے چلے گئے، دفاع کرنے والے کہاں ہیں؟ دفاع کرنے والے یہاں ہیں، میں جی بس جی اور شاہ سمیت تیار نہیں جا سکتا۔ آپ کے نہیں، وہ تو ہمارے گھر میں مہمان تھے۔ مہمان کسی بندے کے، کیا پڑھانے والوں کے گھروں میں کوئی مہمان نہیں آتا؟ مہمانوں کی تو قطاریں لگی ہوتی ہیں۔ اللہ کا فضل۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ دنیا میں عرض کر رہا ہوں کہ میں اب دوسرے گمراہ فرقوں کو میں کچھ بھی نہیں کہنا، نہ میں کبھی کہتا ہوں، میں تو صرف آپ لوگوں کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ فتنے پروموٹ کیسے ہوتے ہیں؟ پروموٹ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس علم دین نہیں ہوتا، پھر ہم جو بات جہاں سے سنتے ہیں اس بات کو پلے باندھ کے تو وہ گمراہی ہو، تو وہ گمراہی بڑی بڑی بات جو پسند آ گئی۔ ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر دور کے اپنے تقاضے ہیں۔ اس دور کا ایک تقاضا میں سوشل میڈیا ہے، مگر وہ جو بندہ کچھ آگے بات کر ہی نہ سکے، وہ دین کی اس دور میں کیا خدمت کر پائے؟ آج تو تقریر ہی ہوگی، کلاس تو کوئی نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ آپ صاحب کو جزا عطا فرمائے، لیکن یہ ضروری باتیں۔ 31 سال کی عمر میں بہرحال وہ قتل کر دیا گیا۔ مرزا حسین علی جو تہران، جو ایران کا موجودہ کیپٹل ہے، 12 نومبر 1817 کو پیدا ہوا تھا۔ اس نے 1844 میں باب سے تعلق پیدا کیا، یعنی جب اس نے علی محمد شیرازی نے
اپنے مہدی ہونے کا اعلان کیا تھا، تب اس کا تعلق اس کے ساتھ بنا. اور اپنے شیخ شیرازی کے قتل ہو جانے کے کچھ سال بعد یعنی 1863 میں 1863 میں اس نے اعلان کر دیا کہ میں ظہور اعظم ہوں، جس کی بشارت تمام انبیاء نے دی تھی معاذ اللہ، اور اس نے اپنا نام بہاءاللہ رکھا. اب بابیوں میں سے جو لوگ بہاءاللہ کے پیرو ہو گئے، فالورز ہو گئے، وہ بہائی کہلاتے ہیں، اور یہ دنیا میں سٹل ایگزسٹ کرتے ہیں. اس نے مرزا حسین علی جو تھا اس نے اپنا نام بہاءاللہ رکھا. اب پہلا فرقہ ان کا تھا بڑا بابی. اب بابیوں میں سے اس کے آگے مزید ڈویژن ہوئی، تقسیم ہوئی. ان میں سے پھر لوگ جو بہاءاللہ کے فالورز ہوئے، جس کا اصل نام حسین علی تھا، جو تہران میں پیدا ہوا تھا ایران میں، وہ جو بہاءاللہ کے آگے ماننے والے بنے وہ پھر بابی نہ کہلائے، وہ بہائی کہلائے. اور یہ بھی برصغیر پاک و ہند میں جگہ جگہ موجود ہیں اور اپنے شیطانی کام میں مصروف ہے. بہاءاللہ نے تمام مذاہب کا، اب یہ بہاءاللہ کا کنسیپٹ ذرا دیکھیے گا، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کنسیپٹ اب کہاں کہاں پایا جاتا ہے. بہاءاللہ نے تمام مذاہب کو دعوت اتحاد دی. ایک تو یہ بڑی پرابلم، اس لحاظ سے میں پرابلم کہہ رہا ہوں، اتحاد پرابلم نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ جو گمراہ ہوتا ہے وہ اتحاد کی دعوت دیتا ہے، جو خود لائن سے ہٹا ہوا ہوتا ہے وہ یوں کہہ لیجیے پنجابی میں چھت پہ چڑھ کے شور شروع کر دیتے، آ جاؤ بھائی اکٹھے ہو جاؤ. بندہ پوچھے بھائی تو الگ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ کیا تیرے علاقے میں پہلے مساجد نہیں تھی، مراکز نہیں تھے، علماء نہیں تھے، قرآن و سنت کے درس نہیں تھے؟ بھائی تو جو الگ ہو گیا، 1.5 یونٹ کی مسجد بنا کے، میں نے پہلے بھی عرض کیا، اب چھت پہ کھڑے ہو کے شور کر رہے ہو جی اکٹھے ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ. یہ اس کی دعوت تھی. 3 کتابیں لکھ کر اپنی امت یعنی اپنے لوگوں بہائیہ کو دیں. ایک کتاب کا نام الاقدس، دوسری کتاب کا نام مبین، اور تیسری کتاب کا نام الایقان ہے. بہائی مذہب کو ماننے والے معاذ اللہ قرآن عظیم کو منسوخ سمجھتے اور اس کی جگہ کتاب الاقدس کو بہاءاللہ پر نازل شدہ سمجھتے. اس کتاب میں ضروریات دین کی تحریف کی گئی، یعنی ان کو چینج کیا گیا، ان کو بدلا گیا ہے، ان کا انکار کیا گیا. دین کے اصول و احکام کو الٹ پلٹ دیا اور قسم قسم کی مکاریوں اور طرح طرح کی فریب کاریوں سے ضروری دینی، ایمانی، یقینی عقائد و احکام کو ہیر پھیر میں ڈال کر ایک نئے اور جھوٹے دین کی بنیاد ڈالی، اور بحکم شریعت مطہرہ کافروں، مرتدوں اور ابدی دوزخیوں میں اپنا نام لکھوایا، اور اپنے پیروں کو حدود اسلامیہ سے بے پرواہ اور قیود شرعیہ سے آزاد کیا، اور 1400 سال کی اسلامی روایات کو معاذ اللہ قطعاً غلط اور باطل ٹھہرایا. اب عالم ہو کر بھی بندہ اگر ایسا فکر ڈیولپ کرے کہ اب تو جی دور بڑا بدل گیا ہے، اب تو پہلے مسائل نہیں رہے، تو یہ بنیادیں ہوتی ہیں ان چیزوں کی کہ یہ بندہ آگے جا کے کیا گل کھلانے والا. اور انہی قادیانیوں، بابیوں، بہائیوں کے بھائی بندوں میں شامل ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا پیرو بتائیں، یعنی فالوور بتائیں، اپنا الگ کلمہ گھڑیں، اپنے پیشرو کو، اپنے لیڈر کو خدا کا اوتار کہیں، خدا کا نازل کردہ کہیں، ان کی کسی طور پر پوجا پاٹ کریں، عقیدت و احترام رکھیں، آیات قرآنیہ میں تحریف کریں، یعنی ان کو بدلیں، چینج کریں، اور قواعد شرع میں کسی قاعدے کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان افعال کو جھٹلائیں اور انکار کریں جو نقل متواتر کے ساتھ یقینی طور پر معلوم ہوئے ہیں، اور زمانہ اقدس سے لے کر اب تک ہر زمانے میں برابر ان پر اجماع رہا ہے. ایسے لوگ بھی بحکم شریعت مطہرہ قطعاً کافر اور مرتد ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ نے پہلے پڑھی، اس لیے میں اب آپ کو ان کی ڈیٹیل اور تفصیل میں نہیں جاتا. لیکن یہ جو بہائیوں کا بہت بڑا سربراہ تھا
اس کا بھی کہنا یہی تھا کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اتحاد کی دعوت دی جائے اور وہ سارے اکٹھے ہو جائیں اور سارے اکٹھے ہو کہ اسلام کی جو بنیادی نظریات اور عقائد ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے اور اسلام کی نئی انٹرپریٹیشنز کی جائیں. یہ اس دور کی ٹرمینالوجی ہے جو آپ سنتے رہیں گے. اسلام کی نئے سرے سے جو ہے یہ تشریح کرنے کی ضرورت ہے. گویا کہ کتب کے اندر اس کی کوئی تشریح پہلے سے موجود نہیں اور پھر نئی نئی تشریحات کر کے اسلام کو نئے نئے علمی اعتبار سے فتنوں اور آزمائشوں میں لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ جو ہے وہ ڈالتے رہتے ہیں. اور آج بھی اس کا دور جو ہے وہ علمی طور پر اگر آپ غور کرنے والے ہوں تو وہ جاری و ساری ہے. تیسرا نمبر آگے چکڑالوی. یہ میرے خیال میں بعد میں کر لیتے ہیں. ابھی جو ہے وہ نماز عشاء کے لیے رکیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. نماز عشاء پڑھ کے تو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.